سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے استقامت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے المداومۃ علی الاعمال، کہ آدمی جن اعمال کو اعمال صالحہ پر عمل یا اعمال باطلہ سے احتراز، اس کے اوپر مداومت کا جو اہتمام کرے گا اسی کا نام ہے استقامت. رات آپ نے مفتی کریم صاحب سے استقامت سے متعلق تفصیل سنی. ہم لوگ یہاں کئی روز سے اللہ کے اس گھر میں پڑے ہوئے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی ہے، ایک مزاج ہے اس کا، کہ کوئی عمدہ اور قیمتی چیز اس کو حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. خاص کر کے بڑی محنت کر کے اس نے اگر اس کو حاصل کیا ہے، تو کوئی آدمی کہیں گیا کما کر کے کچھ رقم حاصل کی تو اس کی کوشش ہوگی کہ چور یا اچک کے اس کے پاس سے وہ رقم چھین نہ لیں. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے گھر میں اعتکاف کی نسبت پر ٹھہرنے کا موقع عطا فرمایا، اور بہت سے وہ اعمال جو ہم عام طور پر نہیں کرتے تھے یا کرتے تھے لیکن اس اہتمام کے ساتھ اور ایسی پابندی کے ساتھ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے، اپنے گھر کے قیام کی برکت سے اور رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں عطا فرمائی. اس لیے ہمیں اب
اس کو باقی رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ رمضان گیا اور پھر مسجد سے ہی جو ہے آپ نے چھٹی لے لی. تو آپ نے خطبے میں سنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنایا گیا تھا. کسی نے کہا بعض لوگ رمضان کے اندر اعمال وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا عجیب لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو رمضان کے مہینے ہی کے اندر پہچانتے اور دنوں میں اللہ کو جانتے ہی نہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جو رشتہ اور تعلق قائم کیا ہے اس رشتے کو برقرار رکھنا ہے، مضبوط کرنا ہے، بڑھانا ہے. اور اس کے برقرار رکھنے، مضبوط کرنے اور بڑھانے کا طریقہ وہی ہے جو اس رشتے کے قائم کرنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کی اطاعت و فرما برداری جو مختلف انداز میں عمل میں لائی جاتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے اس کے ذریعے سے یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اسی سے یہ تعلق جو ہے آگے بڑھتا ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے یہاں کے قیام کے دوران جن اعمال کا اہتمام کیا ہے اس کو باقی رکھیں اور اس کے اوپر مداومت کا اہتمام کریں. گویا یہاں آپ کو کوئی پوچھے گا کیا لے کر کے آئے وہاں سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں پہلے تہجد نہیں پڑھتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ اب میں تہجد پڑھنے لگا ہوں. پہلے اوابین نہیں پڑھتا تھا، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. پہلے میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اب ایک مقررہ مقدار میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. نماز با جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا تھا مجھ سے، اب وہ کر رہا ہوں. یہ سوچئے کہ آپ یہاں سے کیا لے کر کے جا رہے ہیں، اور یہ چیزیں وہ ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس کو اتارنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اس میں ترقی دینی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من استوى یومہ فہو مغبون، جس آدمی کے 2 دن یکساں ہو. آج جو حالت اس کی دینی اعتبار سے تھی، جس پوزیشن میں تھا، کل بھی اسی حالت پر ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے، تو وہ گھاٹے میں ہے. ہر آنے والا دن ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور دین پر عمل کے اعتبار سے ترقی کی طرف لے جانے والا ہو، تب تو بات ٹھیک ہے. اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں کے قیام کے درمیان آپ نے جن اعمال کا اہتمام کیا باقاعدہ اس کی ایک فہرست تیار کیجئے. اپنے دل میں یہ طے کر لیجئے کہ اب ان اعمال کا ہم آئندہ اپنی زندگیوں میں اہتمام کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس کی برکات حاصل ہوگی. تو بہرحال دوسرا، یہاں آنے سے پہلے جس غلط ماحول سے آپ کا تعلق تھا، اگر تھا تو اب یہاں سے جانے کے بعد اس سے آپ کو کوئی جو ہے رابطہ نہیں رکھنا ہے، کوئی تعلق نہیں. عام طور پر آدمی یہاں آنے کے سے پہلے اس طرح کی جو دوستیاں تھیں، جو ماحول تھا، جو مجلسیں تھیں، جو اٹھنا بیٹھنا تھا، جو اس طرح کے ان کے ضابطے تھے، جانے کے بعد پھر وہی باقی. وہ لوگ منتظر ہیں، وہ تو منتظر ہیں، لیکن ہمیں اب اپنے متعلق فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اسی پرانے طرز کے مطابق چلانا ہے، یا یہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی جو توفیق عطا فرمائی اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے. دعائیں تو ہم خوب کرتے رہے کہ اللہ تو ہماری زندگی میں تبدیلی لا، اور دعاؤں کے بعد پھر ہم خود ہی جو ہے اسی پرانی ڈگر کے اوپر چلے جائیں گے، تو پھر کیسے بات بنے گی؟ اس لیے ان سارے تعلقات کو، وہ ساری کمپنیاں، وہ دوستیاں، وہ مجلسیں جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والی تھی، ان سے بالکلیہ آپ کو اپنے آپ کو دور رکھنا ہے.
یہ لازم ہے، اس کے بغیر جو ہے آپ ان چیزوں کا اہتمام کر نہیں پائیں گے۔ جیسے میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ جو ہے پیشاب پاخانہ کر کے اس میں لت پت ہو گیا، اس کی ماں نے اس کو نہلا دھلا کر کے پاک صاف کپڑے پہنائے، پاؤڈر لگایا، کاجل لگایا، خوبصورت بنایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ پیشاب پاخانہ کر کے جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، اسی طرح زندگی گزرتی رہی تو پھر کیا حال ہوگا؟ وہ کولو کے بیل کی طرح جہاں سے چلے تھے وہیں آ کر کے رکے۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے اپنے ان حالات کا جائزہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ اور تعلق قائم ہوا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اس کو اور زیادہ مضبوط بنانا ہے، اپنی زندگیوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی والی بنانا ہے۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کا ایک رسالہ ہے جزاء الاعمال، حضرت نے اس میں جو ہے اعمال جو ہیں، ان اعمال گناہ کے کام ہیں اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور نیکی کے کام ہیں ان کے کیا کیا فوائد ہیں، دنیاوی، اخروی، روحانی، مادی، وہ سب تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اور اخیر میں حضرت نے ایک دو باتیں اصولی بتلائی ہیں، اور وہ میں اس کو عموماً سناتا ہوں، بہت اہم ہے وہ، اس لیے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں یوں تو جتنی طاعات ہیں سب ضروری ہیں، اور جتنی سیئات ہیں سب مضر ہیں۔ جتنے نیکی کے کام ہیں کرنے چاہیے، گناہ کے کام ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں، مگر بعض اعمال جو بمنزلِ اصول کے ہیں، زیادہ اہتمام کے قابل ہیں، فعلاً یا ترکن، یعنی گویا نیکی کے راہ میں وہ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا ہم اہتمام کریں گے تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسرے نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور ترکن یعنی چھوڑنے کے اعتبار سے گناہ کے معاملے میں بعض گناہ جو ہیں اصول اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو اللہ اس کی برکت سے دوسرے گناہ عافیت کے ساتھ چھڑا دیں گے۔ ان کے اہتمام سے دوسرے اعمال کی اصلاح کی زیادہ امید ہے۔ ان کو ہم دو فصلوں میں لکھتے ہیں۔ فصل اول اعمال مفیدہ کا بیان، ایسی طاعت کا بیان جن کی محافظت یعنی پابندی سے امید ہے کہ دوسری طاعتوں کا سلسلہ قائم ہو جائے۔ ایک ان میں علم دین کا حاصل کرنا ہے۔ آدمی جب طاعت کیا ہیں، کون سے اعمال اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ہیں وہی نہیں جانتا تو کرے گا کیا؟ کرنے سے پہلے تو اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے خواہ کتابوں سے حاصل کیا جائے خواہ علماء سے، بلکہ کتابوں سے حاصل کرنے کے بعد بھی علماء کی صحبت ضروری ہے، اور مراد ہماری علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر خود عمل کرتے ہوں اور شریعت اور حقیقت کے جامع ہوں، اتباع سنت کے عاشق ہوں، توسط پسند ہوں، ان کے مزاج میں اعتدال ہو، افراط تفریط نہ ہو۔ بات صالح ہوتے ہیں لیکن مزاج میں جو ہے افراط ہوتی ہے، غلو ہوتا ہے، ایسوں کی صحبت بھی بجائے فائدہ پہنچانے کے اس سے کچھ نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں توسط پسند ہوں، افراط و تفریط سے بچتے ہوں، خلق پر شفیق ہوں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرتے ہوں، تعصب و عناد یعنی بیجا حمایت اور دشمنی ان میں نہ ہو۔ یہ تعصب اور عناد جو ہے اس کی وجہ سے بھی آدمی بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا فیض جو ہے نا وہ جو ہے محدود ہو جاتا ہے۔ تعصب اور عناد کا مطلب یہ ہے کہ بس وہی کسی کی حمایت، اپنے خاندان کی، اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی، اپنی پارٹی کی بیجا حمایت۔ تو شریعت نے جہاں حکم دیا وہ الگ چیز ہے، تو بہرحال وہ اس میں نہ ہو۔ گو اس وقت بھی بے فضلی تعالیٰ اس قسم کے علماء بہت ہیں،
اور ہمیشہ رہیں گے، جیسا ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، لا یزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ مگر چند بزرگوں کا نام تبرکن اپنے رسالے میں لکھتے ہیں تاکہ غیر مذکورین کو مذکورین پر قیاس کر سکیں، یعنی جن کا نام نہیں ہے ان کو یہ نام دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جن کی ایسی شان ہو ان کی صحبت سے مستفید ہو سکے۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ جس زمانے میں لکھا تھا، سن 1323 کے اندر غالباً، یعنی گویا اس کو بھی 100 سال سے اوپر ہو گئے۔ اس وقت جو اکابر موجود تھے ان کے نام لکھے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا ابو الحسن صاحب جامع مسجد سہارنپور کے امام، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، حضرت حاجی محمد عابد صاحب، حضرت سائیں توکل شاہ صاحب، یہ اس زمانے کے بزرگ۔ اب ان کے بعد تو کتنی پیڑیاں گزر گئی۔ تو بہرحال ہمیں اپنے زمانے کے ان اہل اللہ کے ساتھ تعلق، ایسے بزرگوں کی صحبت و خدمت جس قدر میسر ہو جائے غنیمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 8 گھنٹہ ضرور التزام کریں، اس کی برکتیں خود دیکھ لے گا۔ اور ہفتے میں نہ ہو تو مہینے میں۔ ہم لوگ بس رمضان ٹو رمضان کے عادی ہو گئے ہیں، کہ نہیں، یہ نہیں، بار بار آتے جاتے رہیں، ملاقات کرتے رہیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کی وجہ سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس لیے اس کی عادت ڈالیں۔ یہی وہ چیز ہے جس سے مداومت بھی حاصل ہوتی ہے اعمال پر، اور گناہوں سے بچنے کی قوت بھی آدمی کے اندر آتی ہے۔ یہ اصل ہے۔ ایک ان میں سے نماز ہے۔ جس طرح ہو سکے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا رہے، اور حتی الامکان جماعت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور بدرجہ مجبوری، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ماحول میں ہوتے ہیں، ملازمت وغیرہ، جس طرح ہاتھ آئے غنیمت ہے، یعنی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اس سے دربار الہی میں ایک تعلق اور رشتہ قائم رہے گا، اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کی حالت درست رہے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن میں باری تعالیٰ نے نماز کی خاصیت بتائی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے آدمی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ ایک ان میں سے لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا، پہلے تفصیل بتائی تھی، قلت اختلاط مع الناس اور قلت کلام، ان دو ہی کو یہاں ذکر کیا ہے حضرت نے، اور قلت طعام اور قلت منام کو ذکر نہیں کیا، کہ ایک ان میں سے لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا، اور جو کچھ بولنا سوچ کر بولنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بولو پہلے تولو، یعنی پہلے جو بولنے جا رہے ہیں اس کا موازنہ کر لو کہ میرے اس بولنے کا کیا اثر ہوگا، اچھا یا برا، اور اس کے بعد کیا اس کے بولنے سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے تو بولے، ورنہ خاموش رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی سوال کرتا تھا، جواب نہیں دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں جلدی جواب نہیں دیتے؟ کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ بولنا مناسب ہے یا نہیں، اگر بولنا مناسب ہو تو ہی میں بولتا ہوں، ورنہ خاموش۔ ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہنے کا ایک اعلیٰ درجے کا آلہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ ایک ان میں سے محاسبہ اور مراقبہ ہے، یعنی اکثر اوقات مراقبہ کا مطلب یعنی اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ میں اپنے مالک کے پیش نظر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں ہوں۔ جیسے کوئی آدمی کسی مکان میں تنہا ہو لیکن وہاں CC کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو وہاں دنیا کی حسین ترین عورت ہوگی تو ابھی اس کو ہاتھ تو کیا دیکھے گا بھی نہیں، بزرگ بن جائے گا، اس کو معلوم ہے، وہ حالانکہ یہاں کوئی نہیں ہے لیکن وہ جانتا ہے یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور جہاں اس کی اسکرین ہے بہت سارے لوگ میری حرکت کے اوپر نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہم پر نگرانی. الم یعلم بان اللہ یرا، قرآن میں باری تعالیٰ فرما. ہمارے بزرگ تو باقاعدہ اس آیت کا مراقبہ کراتے ہیں. آدمی جو ہے کچھ دیر یہ سوچے آنکھیں بند کر کے الم یعلم بان اللہ یرا، اس آیت کو سامنے رکھ کر کہ میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر اس طرح کرے گا تو اس کی وجہ سے یہ کیفیت کون سی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی. اور یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے. یہ اسی کو کہتے ہیں اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ میں اپنے مالک کے پیش نظر ہوں، میری تمام باتیں اور کام اور حالات پر اس کی نظر ہے. یہ مراقبہ ہوا. اور محاسبہ یہ ہے کہ کوئی وقت مثال کے طور پر سوتے وقت تنہا بیٹھ کر تمام دن کے اعمال یاد کر کے یوں خیال کرے کہ اس وقت میرا حساب ہو رہا ہے، میں جواب دینے سے عاجز ہوں. دن بھر کے جو ہماری حرکتیں تھی، کام تھے، کوئی اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے نہیں یہ تم نے کیوں کیا، اور ہم نے وہ کام ایسا غلط کیا تھا جب اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بھی معذرت پیش کرنے سے ہم عاجز ہیں. تو یہ روزانہ اپنے دن بھر کے کاموں کا اس طرح محاسبہ کرے گا تو اس کی وجہ سے بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، نیک کام کا پر عمل کرنا آسان ہوگا. ایک ان میں سے توبہ اور استغفار ہے. توبہ استغفار کو تو لازم ہی پکڑ لو. شیطان جو ہے نا بڑا جو ہے نا ہوشیار ہے. ایک تو وہ گناہ میں ڈالتا ہے اور دوسرا وہ توبہ کرنے کا موقع آنے کر لیں گے پھر کر لیں گے. پھر بھائی توبہ میں کیا دیر لگتی ہے، ایک سیکنڈ کا کام ہے. جیسے حقیقت جو بتائی تھی، دل ہی دل میں ہم سے جو غلط کام ہوا اس پر ہم کو کیا ہو، ندامت ہو، دکھ ہو. دل ہی دل میں ہم یہ طے کر لیں آئندہ کبھی اس کام کو نہیں کریں گے. چھوڑ تو دیا ہے، جو کر لیا اب ابھی اس وقت تو نہیں کر رہے ہیں، چھوٹا ہوا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر رہے ہیں. یہ ہے توبہ. تو یہ جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہوں کو معاف کرانا کتنا آسان. حضرت مولانا مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے بابا نجم حسن. میں نے بھی دیکھا ہے ہمارے حضرت کے ساتھ جب پڑھنے کے زمانے میں وہاں ہردوئی وغیرہ کے سفر میں جانا ہوتا تھا تو وہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پاکستان سے آتے تھے. ان کو دیکھا ہے، بڑے اونچے پورے بخاری لوگوں کی طرح ڈیل ڈول والے. تو وہ نوجوانوں کو جمع کر کے کہتے تھے بیٹو شریعت تو بہت آسان ہے، دن بھر گناہ کیا ہے، رات کو کیا کر لو، توبہ کر لو. مگر توبہ میں بات وہی عزم ہونا چاہیے کیا کہ یہ گناہ پھر نہیں کرتے، یہی کرے. جیسا کہ کل بتلایا، خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے ہماری غفلت کمزوری کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے وہ پہلی توبہ جو ہم نے کی ہے اس پر کوئی اثر پڑتا نہیں. یہ توبہ اور استغفار تو عجیب و غریب نسخہ ہے. بڑے سے بڑے گناہ ان سے ہم اپنے نامہ اعمال کو اسی وقت دھو کر کے پاک صاف کر سکتے ہیں. اس لیے اس کا ہر وقت ہمارے اکابر کے ہاں اس کی بڑی تاکید کی جاتی ہے. یہ اس کی عادت ڈالو توبہ اور استغفار کی، ہر وقت اس کا اہتمام ہو. اسی کو فرماتے ہیں ایک ان میں سے توبہ اور استغفار ہے. جب کوئی لغزش ہو جائے توقف نہ کرے، انتظار نہ کرے، کسی وقت یا کسی چیز کا انتظار نہ کرے، فوراً تنہائی میں جا کر سدے میں گر کر خوب معذرت کرے. اور میں تو کہتا ہوں اگر تنہائی میں جانے کا موقع نہیں ہے، سدے میں گرنے کا موقع نہیں ہے، تو جہاں ہے اسی حالت میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنا کانٹیکٹ کر کے یہ کر لیں. اگر رونا آئے تو روئے ورنہ رونے کی صورت بنائے. یہ 5 چیزیں ہوئیں: علم، صحبت علماء، پنجگانہ نماز، قلت مخالطت، کم میل جول، محاسبہ اور مراقبہ، اور توبہ اور استغفار. انشاءاللہ تعالی ان تمام امور پنجگانہ کی پابندی سے، جو کہ کچھ مشکل بھی نہیں، تمام طاعتوں کا دروازہ کھل جائے گا. تو نوٹ کر لو.
اور اس کی عادت بنا لو ہمیشہ کے لیے۔ یہ فصل بعض ان گناہوں کے بیان میں جن سے بچنا ضروری ہے، ایسے گناہوں کے بیان میں کہ ان سے بچنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام گناہوں سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر ایک ان میں سے غیبت ہے، بہت عام ہو گئی۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی انداز سے اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے طرح طرح کے خرابیاں دنیاوی اور آخرت کی پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے۔ اس میں آج کل بہت ابتلا ہے۔ اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ کسی کا تذکرہ کرے نہ سنے، کسی کا تذکرہ ہی نہیں کرنے کا۔ فلانا آدمی روک دو، آگے اس کا کوئی کہتے ہیں بلا ضرورت نہ کسی کا تذکرہ کرے نہ سنے، نہ اچھا نہ برا۔ شروعات تو اچھے تذکرے سے ہوتی ہے، سنا ہے کہ نہیں؟ وہ تو 2-4 منٹ ہوا اور پھر جو اس کے اندر برائی گھسی تو وہ آدھ گھنٹہ، سنا ہے کہ نہیں؟ یہ اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے، تذکرہ کرے تو اپنا ہی کرے، اپنا دھندا کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کرنے کی فرصت اس کو ملتی ہے۔ ہمارے اپنے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں انہی سے نمٹنے سے فرصت نہیں ہے کہ دوسروں کا تذکرہ کر کے کیا کریں گے۔ ایک ان میں سے ظلم ہے، حقوق تلفی، خواہ مالی ہو، کسی کے ساتھ کسی کی بھی مالی حق تلفی مال نہیں ہونا چاہیے، یا جانی ہو یا زبانی۔ مثال کے طور پر کسی کا حق مال لیا، چاہے تھوڑا یا زیادہ، کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی یا کسی کی بے آبروئی بے عزتی کی، یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ آپ نے پڑھا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، جس میں سب سے کم جو ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، اور کسی مسلمان کی آبرو ریزی یہ سب سے خطرناک سود ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی جو ہے اہمیت جتلانے کے لیے عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا۔ صحابہ کو سوال کیا یہ کون سا جو ہے مہینہ ہے؟ کہا کہ ذوالحجہ۔ صحابہ نے پہلے تو جواب نہیں دیا، وہ سمجھے شاید کوئی آپ نام بدلیں گے۔ پھر آپ نے خود ہی پوچھا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو کہا کیوں نہیں ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ اس وقت سبھی خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ کہا ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ وہاں بھی خاموش رہے، اس خیال سے کہ شاید نام تبدیل فرمائیں۔ کہا یہ کیا البلدہ، یعنی مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے البلدہ، جیسے مدینہ کا نام المدینہ، سنا کہ نہیں؟ تو البلدہ، لا اقسم بہذا البلد، تو البلد جو ہے مخصوص شہر، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ تو کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ کہا ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے جیسے اس شہر میں، اس مہینے میں، اس دن میں۔ ان کے ہاں کوئی آدمی اگر حرمت والے مہینوں میں مل جاوے تو باپ کا قاتل ہو تو بھی وہ اس کو ہاتھ لگاتے، حرم میں مل جاوے تو وہ باپ کا قاتل ہو تو بھی اس کو چھیڑتے نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جب تم اس مہینے کی، اس شہر کی، اس دن کی اتنی یہ کرتے ہو، پوری زندگی 24 گھنٹے اور 12 مہینے ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو ایسی ہے جیسے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ۔ بڑی آج کل بہت آسان ہو گیا، لوگوں کی عزت و آبرو غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اور یہ واٹس ایپ نے آ کر تو کباڑا ہی کر دیا۔ کوئی غلط بات سنتے ہیں کسی کے متعلق تو فوراً اس کو آگے چلتا کر دیتے ہیں۔ کسی شخصیت کے متعلق کوئی بات ہو تو اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بات صحیح بھی ہے تو ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچانے کا اہتمام کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
نے اپنے حواریوں سے پوچھا بتاؤ تمہارا بھائی سویا ہوا ہو اور ہوا کی وجہ سے اس کا کپڑا کھل جائے اور سطر کپڑا ہٹ جائے سطر کھل جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا ہم ڈھانپ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تم تو اس کو اور زیادہ کھولتے ہو۔ تو عرض کیا حواریوں نے کہ بھلا ایسا کون کرتا ہے کہ تم کرتے ہو؟ تمہارے بھائی کے کسی عیب کا جب تمہارے سامنے تذکرہ ہوتا ہے تو تم لوگوں میں اس کو پھیلاتے ہو، یہ اس کو ننگا کرنا نہیں ہے تو اور کیا؟ اس لیے بہت زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ ظلم چاہے جانی ہو، مالی ہو، یا عزت و آبرو ہو، زبانی ہو، ہاتھ سے ہو، ایک ان میں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر، اور اوروں کو حقیر سمجھنا، ظلم اور غیبت وغیرہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور بھی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، کینہ، حسد، غضب وغیرہ، یہ تکبر ہی کے نتیجے میں۔ یہ تکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، ایک آدمی ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتے اچھے ہوں۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میں اچھا لباس پہنوں، اچھے جوتے پہنوں۔ تو عام طور پر لوگ اس کو تکبر سمجھتے ہیں۔ وہ اس کے سوال کرنے کا مقصد کیا یہ تھا کہ یہ تکبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو الکبر بطر الحق و غمت الناس، دو باتیں، حق کا انکار، ہمارے میں اندر کوئی کوتاہی ہے، کسی نے بھائی صاحب آپ کے اندر یہ نہیں، ہمارا دل کہتا ہے کہ ہے لیکن مانتے نہیں۔ قبول کرنے کے لیے ایک عام مثال، اپنی کوتاہی جاننے کے باوجود کسی کی نشاندہی کرنے کے بعد بھی اس کا اقرار نہ کرنا، یہ علامت ہے کس کی؟ تکبر کی۔ بطر الحق، حق کا انکار، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو حقیر سمجھنا بہت خطرناک ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، خود بھی اس کی حق تلفی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، اور کوئی دوسرا کر رہا ہو تو اس کی مدد کرے گا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اسی حدیث میں آگے حضور کا ارشاد ہے بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک مسلمان کی برائی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کیا سمجھے؟ کس بنیاد پر ہم حقیر سمجھتے ہیں؟ اس کی ظاہری حالت کو مت دیکھو، اندر دل کی کیفیت کیا ہے میں اور آپ جانتے نہیں ہیں۔ اور اس تحقیر کی وجہ سے پتہ نہیں آدمی کن کن آزمائشوں میں پڑتا ہے۔ علامہ محمد ابن سعد جن کی طبقات ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے اندر سورج غروب ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار روانہ ہونے کے لیے، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کو کسی کا انتظار ہے، اس لیے آپ رکے ہوئے ہیں۔ اس وقت یمن کے شاہی گھرانے کے لوگ آپ کے پاس تھے، وہ بھی سوچ رہے تھے اس کا انتظار ہے، کون ہے پتہ نہیں۔ اتنے میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی کسی ضرورت کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، وہ آگے فوراً حضور نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا اور ان حضرت اسامہ کو جب دیکھا نا تو ان کا جو ہے نا رنگ وہ سیاہ تھا، سانولے رنگ کا ایک نوجوان چپٹی ناک والا، تو وہ یمن والے آپس میں کہنے لگے ارے ان کی وجہ سے ہم کو روکا گیا تھا، ان کو حقیر سمجھا۔ حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں
فلذا کفر اہل الیمن من اجل ذا، اس جملے کی وجہ سے یمن والے اس آزمائش میں ارتداد والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا جو فتنہ پھیلا اور بہت سارے لوگ اس میں جو ہے مبتلا ہوئے، یمن کے جو قبائل اس کا شکار ہوئے تھے، وہ اس جملے کی وجہ سے۔ آدمی ایک جملہ بولتا ہے، بڑی آزمائشوں میں پڑتا ہے۔ ہمیں کسی کے اوپر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو ہمارے یہاں ایک عام عادت ہو گئی، کسی کو کسی برائی کے متعلق فوراً اس پر تبصرہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی جو آپ کو نماز کے بعد سنائی جاتی ہے، کسی نے کسی مومن کے کسی گناہ پر آر دلائی، ایک مومن نے گناہ، وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر چکا ہے، اس پر آر دلائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کہ وہ خود آر دلانے والا اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، وہاں تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ان مصیبتوں میں نہ ڈالو۔ سمجھا کہ ہمارے اوپر آنے والے ایسے حالات عام طور پر ہماری انہی بے احتیاطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خاص کر کے جو لوگ اس طرح کی باتیں بولنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ سوچتے نہیں میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس لیے ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک ان میں سے غصہ ہے، کبھی یاد نہیں کہ غصہ کر کے پچھتائے نہ ہو، کیونکہ حالت غضب میں قوت عقلیہ مغلوب ہو جاتی ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، تو جو کام بھی اس وقت کرو گے عقل کے خلاف ہوگا، اور جو بات نہ کہنے کی ہے وہ نکل گئی زبان سے، جو کام نہ کرنے کا ہے وہ ہو گیا، بعد میں غصہ اترنے کے جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا، کبھی کبھی عمر بھر کے لیے صدمے میں گرفتاری ہو جاتی ہے، یعنی غصے میں کی ہوئی حرکت کا نقصان پوری زندگی کیا کرنا پڑتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے، تلافی نہیں ہوتی۔ اس لیے غصے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ایک ان میں سے غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا تعلق رکھنا، خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا۔ بعض لوگ اسی لیے بات کرتے ہیں نامحرم عورتوں سے، بے رشت لڑکوں سے، ذرا مزہ آتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے، یہ دل خوش کرنے کے لیے، یا تنہائی میں ان کے پاس بیٹھنا، یا ان کی پسند کے طبع کے موافق ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی وضع یا کلام کو آہستہ اور نرم کرنا، اس کو اچھا لگے، اس لیے ہم نے یہ لباس پہنا، یہ جوڑا پہنا، باتیں ذرا جو ہے چکنی چپڑی جو ہے مسکا والی کر لی اس کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ ذرا وہ خوش ہو جائے، مزہ آ جائے۔ یہ بہت خطرناک چیز حضرت فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ احاطۂ تحریر سے خارج ہیں۔ اتنی مصیبتیں ہیں کہ اس کو نہیں لکھا جا سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت اہم ہے کہ آج کل جو عام طور پر ہمارا طبقہ جو اپنی عبادتوں کے فوائد سے محروم ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، یہ نامحرموں سے اختلاط یا بدنگاہی، ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ پہلے بھی میں نے بتلایا تھا کہ طاعت کا نور اس کی وجہ سے سلب ہو جاتا ہے، یہ اس لیے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ کسی رسالے میں ضمناً اس کو کسی قدر زیادہ لکھنے کا ارادہ ہے۔ خیر، ایک ان میں سے طعام مشتبہ یا حرام کھانا ہے، حرام غذا، یعنی حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسوں سے جو کھانا خریدا گیا ہے وہ، یا اشتباہ والا، شبہ ہو جس کے اندر حرمت کا، وہ ایسا کھانا، یہ بھی گویا بہت برائیوں کی جڑ ہوا کرتا ہے۔ اس سے تمام ظلمات اور قدرات نفسانیہ پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء اور رگوں میں پھیلتی ہے، بس جیسی غذا ہوگی ویسا یہ اثر تمام اعضاء میں پیدا ہوگا، اور ویسے ہی افعال
ان سے سرزد ہوں گی۔ یہ 6 گناہ ہیں جن سے اکثر گناہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے چھوڑنے سے انشاءاللہ اور گناہوں کا چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا، بلکہ امید ہے کہ خود بخود دوسرے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اللہم وفقنا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے اکابر کی تحریر فرمودہ ہے، انہی کی زبان میں آپ کو پڑھ کر کے سنائی۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنے کے لیے ان کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھو دنیا کی یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ جب اپنی خواہشات پر عمل کرنے پر آتا ہے تو اس کو یاد نہیں رہتا، اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے ہمیشہ نہیں رہنا ہے اس دنیا کے اندر، بلکہ موت آنے والی ہے۔ ارے موت تو آئے گی اور آخرت کا مزہ تو بعد میں دیکھیں گے، آخرت کی سزا۔ دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری دور میں ایسے حالات سے دوچار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ دنیا دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی شہوات کے غلام بنتے ہیں، دنیا ہی میں ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی پریشانیاں کہ کوئی کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ ایک مومن ہونے کے ناطے سے بھئی کوئی سمجھے کہ بھئی ایمان ہے جنت میں جائیں گے، لیکن بھئی گناہ اگر کیے ہیں تو ان گناہوں کی سزا بھگتے بغیر جنت میں جا سکتے؟ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی غلاظتوں کے ساتھ جنت میں جانے نہیں دے گی۔ اس لیے یا تو دنیا ہی میں توبہ کرو اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے کیا کر لو، پاک کر لو، تو وہاں پھر جو ہے آپ کو بھٹی میں ڈالنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور اگر یہاں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں بھٹی میں ڈال کے پاک صاف کریں گے، پھر بھیجیں گے، اس کے بغیر نہیں بھیجیں گے۔ اس لیے ان برائیوں سے اپنے آپ کو چھڑانا تو لازمی ہے۔ یہاں کا مجاہدہ، یہاں کی مشقتیں، یہاں ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اٹھائی ہوئی تکلیفیں آسان ہیں ان عذابوں کے مقابلے میں جو وہاں بھگتنے پڑیں گے۔ آپ پڑھتے ہیں جہنم کے عذاب کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ یہیں بھائی نمٹا، اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں دنیا ہی میں اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کر لوں، پاک اور صاف کر لوں۔ گناہوں کا ارتکاب ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک بندے مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ قصداً کسی گناہ کا ارتکاب کرے۔ اگر ہو بھی جاتا ہے تو گویا غفلت کی وجہ سے، سمجھ میں آیا کہ نہیں، غیر گویا اختیاری طور پر، اور ہو جاوے تو بھی جب تک کہ توبہ نہ کرے وہاں تک اپنے آپ کو پاک صاف نہ کرے۔ توبہ کر کے فوراً پاک صاف کرے وہاں تک چین نہ آئے۔ ایسا مزاج بنا لو، اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو فوراً توبہ کر کے اپنے آپ کو اس سے پاک صاف کرنا ہے۔ اس طرح کی زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں بتلائی ان پر عمل کا اللہ ہمیں اہتمام نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہی نصیحت ہے، یہی وصیت ہے جو آپ کو پڑھ کر کے سنائی، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے، انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يا